کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، ترجمان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ رجب المرجب کے اندر بعض بدعات جو عوامی حلقوں کے اندر مشہور ہیں اور بعض اہل بدعت ان بدعات کو عوام میں مزید پذیرائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مشہور بدعت ہے رجب کے اندر 22 تاریخ کو کنڈے کرنے کی رسم۔ کنڈے کرنے کی یہ رسم اگرچہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں، ایصال ثواب اسلام میں بالکل جائز ہے کہ کسی بھی بزرگ ہستی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور اس پہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور شرعی دائرے کے اندر کرتا ہے تو اسلام کی اجازت ہے، اسلام کی طرف سے یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کی اجازت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لیکن کسی مخصوص تاریخ کو کسی مخصوص عمل کے ساتھ ادا کرنا، اور وہ بھی پھر بعض موقعوں پر وہ غیروں کے ساتھ مشابہت کے طور پر ادا کرنا یا اس میں شرعی خامیاں ہوں، ایسی صورت میں ادا کرنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے کہ یہ کنڈوں کی رسم سب سے پہلے کہاں سے آئی۔ ہندوستان کے اندر جب روافض اور دشمنان صحابہ انہوں نے 22 رجب کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کے طور پر منانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تو اہل سنت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے وہ اس عمل کو پذیرائی نہیں دے پائے، اس کو پھیلا نہیں سکے، تو انہوں نے خفیہ طور پر رجب کے کنڈوں کی بنا کر لوگوں کو جناب گھروں میں پہنچانا اور اس طرح کا عمل شروع کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض کمزور مسلمانوں نے، بعض نام نہاد مسلمانوں نے بھی اس عمل کو شروع کیا۔ سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ رسم کن لوگوں سے نکل کر آئی ہے۔ کیا 22 رجب کے کنڈے یا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو اس طور پر خوشی کے طور پر منانے کا عمل کہاں سے آیا ہے یہ بتا دوں، کیونکہ یہاں پر ایک لفظ ہے کہ 22 رجب کے کنڈوں کو امام جعفر صادق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جناب یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ وفات یا پیدائش میں یہ منائے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ امام جعفر صادق کے نہ تاریخ پیدائش 22 رجب ہے نہ تاریخ وفات، صرف جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 22 رجب کو ہے، اور اس دن کو بطور خوشی کے منانے کا عمل وہ اہل روافظ میں عام اور مشہور تھا، جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات دے دیتا ہوں۔ روافظ کی کتاب مصباح المجتہد صفحہ نمبر 563 میں شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی المتوفى 460 وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وفی الیوم الثانی والعشرین منہ کانت وفات معاویہ ابن ابی سفیان، وہ مانتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو جناب سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی تاریخ وفات ہے۔ اسی طریقے سے شیخ المفید نے مسار الشیعہ صفحہ نمبر 59 پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ دن 22 رجب کا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ مومنوں کی خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور کافروں کے لیے یہ دکھ اور جو ہے دکھ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے زاد المعاد کتاب ہے روافظ کے مشہور ملا باقر مجلسی کی، اس میں صفحہ نمبر 34 پر وہ لکھتے ہیں وقال الشیخ المفید ان معاویہ انتقل من دار الفناء الى دار البقاء فی الثانی والعشرین من هذا الشہر۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ المفید نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ اس تاریخ کو 22 رجب کو دار فنا سے دار بقا کی طرف گئے تھے، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَيَسْتَحِبُّ صِيَامَ هَذَا الْيَوْمِ، وہ کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، شکراً للہ علی هذه النعمہ، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں امیر معاویہ کی وفات کے شکرانے کے طور پر ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ رافضیانہ سوچ اور عمل ہے جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کیا، لیکن بدقسمتی کا ہے کہ اہل بدعت کے مشہور جس پر پوری اہل بدعت مذہب کی بنیاد ہے احمد رضا خان سے، ہمیں نہیں ملا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کہیں 22 رجب کو کنڈے کے طور پر کرنے کا عمل اپنے لوگوں کو بتایا ہو۔ لیکن ان کے خلفاء میں مولوی امجد علی نے بہار شریعت کے اندر اس کے جواز کا حکم لکھا، اور پھر بعد کے اہل بدعت اس کو لے کر چل پڑے، اور آج تک وہ کنڈوں کی رسم ان میں چل رہی ہے جو عوام کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ ان کو روکا جاتا، انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھ کر مزید تقویت دے دی۔ اور اب آپ دیکھیں گے تو
اہل بدعت کے جو علماء ہیں، مظفر حسین شاہ ہو گیا، الیاس قادری کی پوری اس پر کتاب ہے کفن کی واپسی۔ اس کفن کی واپسی کے اندر الیاس قادری صاحب اپنی کتاب میں باقاعدہ طور پر اس کو جائز لکھتے ہیں، اور اس پر انہوں نے جناب پورا ایک مضمون نقل کیا ہے کفن کی واپسی میں۔ میں وہ کفن کی واپسی والا مضمون آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب اپنی کتاب کفن کی واپسی صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے ایک حوالہ نقل کیا، جن کو انہوں نے اپنی فیس بک آئی ڈی کے اوپر جو ہے لگایا ہوا بھی ہے پچھلے سال۔ اس کا نام رکھا رجب کے کنڈے۔ کہتے ہیں ماہ رجب میں بعض جگہ امام جعفر صادق کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد آخر میں جا کر یہ لکھتے ہیں کنڈوں کی نیاز بھی ایصال ثواب ہی کی ایک صورت ہے، اس کو ناجائز کہنا شریعت پر تہمت باندھنا ہے۔ یہ جملہ آپ نے غور سے سن لیا، اب آگے میں انشاءاللہ اسی کے اوپر بتاؤں گا کہ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر تہمت باندھنا ہے۔ گویا اہل بدعت کے یہ علماء عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لکھنؤ کے اندر ایک رسم شروع ہوئی تھی کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کنڈے کر کے اور جناب اس کو پھیلایا جائے، وہ اس رسم کو آپ اگر ناجائز کہیں گے تو آپ گویا شریعت پر تہمت باندھ رہے ہیں، اور یہ سارے اس کے جواز کے حکم لگا رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی فقیہ ملت، بریلوی مسلک کے مولوی جلال الدین احمد امجدی، وہ اپنی کتاب فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 میں اسی کنڈوں والے مسئلے کو حل کرتے ہوئے کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب 22 رجب کو نہیں کریں، 15 کو کر لیں، یہ بول کر پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے، تو شیعہ اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ گویا یہ 22 رجب کو اس طریقے سے پوریاں اور حلوے بنا کر یا کنڈے بنا کر تقسیم کرنا، یہ خوشی کے طور پر، مسرت کے طور پر، جیسے میں نے ملا باقر مجلسی کی کتاب سے پیش کیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کی ایک رسم ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خوشی میں بطور عید کے اس کو مناتے ہیں۔ یہ تو حوالہ ہو گیا اس کتاب کا فتاوی فقیہ ملت، صفحہ نمبر 266۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم، جن کو بریلویت کے اندر بہت بڑا تشخص دیا جاتا ہے، مولوی محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی، ان کی کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، اس کے جلد نمبر 2۔ اس کتاب کے اندر بہت بڑے بڑے بریلوی علماء کی تقاریر بھی موجود ہیں، اور بریلویوں کے بہت بڑے بڑے علماء نے ان کی جو ہے اس معاملے پہ ان کی سرپرستی بھی کی ہے۔ وہ اپنی کتاب دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ جلد 2 صفحہ نمبر 489 پہ عنوان باندھتے ہیں امام جعفر صادق کے کنڈوں کے فریب میں امیر معاویہ کی وصال کی خوشی۔ آپ نے عنوان دیکھ لیا، اس عنوان کو دیکھنے کے بعد آپ آگے عبارت بھی سنتے جائیں۔ بہت لمبا مضمون ہے، میں مختصر اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ کتاب انشاءاللہ آپ کو بازار سے مل جائے گی، آپ اس میں دیکھ کر خود پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس میں سے وہ پیراگراف پڑھ رہا ہوں جو میں نے یہاں میرا مقصود ہیں۔ کہتے ہیں کہ دشمنان امیر معاویہ نے جتنے آج تک الزامات لگائے اور بہتانات امیر معاویہ کی ذات پر کیے ہیں جو ہماری نظر سے گزرے ہیں، تو ہم نے ان سب دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ وہ سب مکر و فریب کے پلندے ہیں۔ تو آخر میں خیال آیا کہ امام جعفر کے کنڈوں میں جو شیعہ لوگ امیر معاویہ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں، اس فریب کو بھی واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، معاندین اسلام اور دشمنان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص اور کاتب وحی کے یوم وصال پر کنڈے کے نام پر ایک رسم جاری کر رکھی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رسم جاری ہوئی ہے، یہ معاندین اسلام اور دشمنان صحابہ کی طرف سے جاری کی ہوئی رسم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اتنی برے لوگوں کی طرف سے جاری کی ہوئی رسم ہو، اس کو کیسے کوئی جائز کہہ سکتا ہے، اور اس پر جواز کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 503 پر یہ لکھتے ہیں کہ لکھنوی شیعوں نے جب ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کی یوم وصال 22 رجب کو خوشی کے طور پر منانے کا پروگرام بنایا، پھر اس دن انہوں نے جی بھر کر حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا۔ آگے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے نام کے بجائے امام جعفر کے کنڈے کے نام سے اسے شہرت دی جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عوام میں اس کو نہیں کر پائیں گے، انہوں نے اس نام سے شہرت دے دی۔ اسی صفحے پر نیچے لکھتے ہیں شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو امام جعفر کے کنڈے بھرنے شروع کر دیے اور وہی قیود و شرائط لگائیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی۔ اس چال میں آنے والے اہل سنت افراد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور وہ اسے ایصال ثواب کا ایک طریقہ سمجھ کر اپنا بیٹھے۔ صفحہ نمبر 504 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، اس حد تک اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کی مخالفت دیوبندی یا غیر مقلد کرتے ہیں، ہم اہل سنت ایصال ثواب کے قائل ہیں، لہٰذا کنڈے بھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا یہ علماء غلام حسین نجفی والے الفاظ کہتے ہیں۔
روافظ کا ایک مشہور شخص تھا جو صحابہ اکرام کی توہین کا بڑا سخت مرتکب تھا، انہوں نے کہا جو لوگ اس طریقے سے 22 رجب کی کنڈوں کی دفاع کرتے ہیں گویا وہ لوگ غلام حسین نجفی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں نے یہ طریقہ ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی منانے کے لیے گھڑا ہے۔ ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے برات کی خاطر اس کو وضع کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد وحید صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنا ہے۔ گویا یہ مان رہے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈے وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض اور عناد میں شروع کیے گئے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف کا نام لکھا ہوا ہے محقق اہل سنت حضرت علامہ حافظ حکیم مفتی شفقات احمد نقشبندی مجددی گیلانی۔ یہ کتاب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بریلویوں کی طرف سے جو مشہور بد زبان مقرر ہیں ان کی تائید اور ان کی تصدیق کے ساتھ ہے، ان کی نگرانی میں کتاب چھپی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 169 پہ ایک مضمون ہے کنڈوں کی حقیقت، لمبا مضمون ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں چند وہ جملے جو یہاں مقصود ہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لیکن یہ بیچارے سادہ لوگ مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لیبل لگا کر انہیں بغض صحابہ پر مشتمل کس رسم کی ترویج کا سبب بنایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 170 پہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ کنڈا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی اچھا لفظ نہیں ہے، یہ بھی برے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کسی کے ہلاک ہونے اور تباہ و برباد ہونے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فلاں شخص کا کنڈا ہو گیا، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کنڈے کا لفظ استعمال کرنے والا آپ کا گستاخ اور منکر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں کنڈے کا لفظ استعمال کرنا بھی گستاخی ہے، کیوں کہ اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے انہوں نے اس لفظ کو پھیلایا ہے۔ آگے کہتے ہیں دراصل تقریباً 1906 میں لکھنؤ ہندوستان میں کسی ذاکر کے بیان کرنے اور اس دن میں خوشی منانے کا شیعانہ مشورہ دینے پر اس حلوہ پوری والے کنڈے کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس دور کے بعض ہندوستان کے جرائد کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مذموم رسم کے اجرا پر کافی فتنہ و فساد بھی ہوا تھا۔ بالآخر سنیوں کی اکثریت سے خوفزدہ ہو کر اور اپنے عقیدہ تقیہ پر عمل کرتے ہوئے اس پروگرام کو خفیہ طور پر کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی غیر شیعہ پوچھتا تو تقیہ کرتے ہوئے کہہ دیتے کہ ہم امام جعفر صادق کا ختم دلواتے ہیں، یعنی وہ اس کو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن در حقیقت حضرت امیر معاویہ ہی کی توہین کرنا مقصود ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 171 پہ لکھتے ہیں کہ ہاں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ علی پور چھٹا کے کئی میرے واقفیت والے شیعہ حضرات نے میرے سامنے بعض دوستوں کی موجودگی میں اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ معاویہ کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کنڈوں کے نام پر امام جعفر صادق کا ختم نہیں دلواتے بلکہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے ایمان کو حاضر جان کر دل کی گہرائی سے جواب دیں کہ کیا آپ کسی صحابی رسول کی دشمنی پر مبنی پروگرام میں شامل ہوں گے، اس مذموم رسم کی ترویج کا باعث بنیں گے، اس ملعون سازش کا اعلی کار بن کر صحابہ دشمن عناصر کے ساتھ شامل ہونا گوارا کریں گے؟ حاشا وکلا، کوئی ایمان والا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آگے فرماتے ہیں تو آج سے یہ پکا عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم کنڈوں کے نام پر امام جعفر صادق کی توہین نہیں کریں گے۔ یعنی گویا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے صحابہ دشمنی ہے یہ اہل بیت کی بھی دشمنی ہے کہ جناب سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو ہے توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اسی صفحہ 172 پہ نیچے لکھتے ہیں بعض بولے بالے سنی ختم اور امام جعفر صادق کے نام پر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کئی سطحی ذہن کے مولوی بھی اس کو ایک ختم سمجھ کر اس کی مخالفت کو، یہ الیاس قادری صاحب نے جو کہا نا کہ یہ شریعت پر تہمت باندھنا ہے، اس کو ناجائز کہنا، وہ بتا رہے ہیں کہ اس ختم کو ختم سمجھ کر اور اس کی مخالفت کو ختم کی مخالفت سمجھ کر اس کے جواز کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو جواز کے فتوے جاری کرتے ہیں نا یہ سطحی قسم کے لوگ ہیں، سطحی ذہن کے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے صفحہ 173 پہ لکھتے ہیں میں عرض کروں گا اگر آپ نے ختم ہی دلوانا ہے تو شوق سے دلوائیں، لیکن روافظ سے تشبیہ کیوں؟ یہ جناب میں نے آپ کے سامنے 3 کتابوں کے حوالے پیش کیے جن سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کنڈوں کی رسم یہ کوئی ایصال ثواب کی رسم نہیں ہے، یہ خالص دشمنان صحابہ کی طرف سے ایک پھیلائی ہوئی سازش ہے، اور اس سازش کا شکار بعض اہل بدعت ہوئے ہیں اور بعض اہل بدعت کے لیڈر۔ اب یہ اشرف جلالی کی تائید کے ساتھ چھپنے والی کتاب ہے، اور ایک طرف یہ اشرف جلالی صاحب جو ہے اور الیاس قادری صاحب یہ جناب کہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہی الیاس قادری صاحب ایسی رسم کو پھیلا رہے ہیں اور جلالی صاحب اس کا رد کر رہے ہیں۔ رد کرنے والی کتاب پہ ان کی تقریر اور نگرانی کے ساتھ چھپ رہی ہے، تو جناب پھر بھی اہل بدعت ہمیں کہتے ہیں جناب آپ کنڈوں کے دشمن ہو۔ تو یہ 2 باتیں یہاں سے پتہ چل گئی، کنڈوں کی رسم کرنا
ایک تو یہ کہ یہ روافظ کا طریقہ ہے اور انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کے طور پر اس کو شروع کیا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو لوگ اس کو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں حضرت امام جعفر صادق کی کسی وصال یا پیدائش، کیونکہ ان کا نہ وصال اس تاریخ کو ہے نہ پیدائش اس تاریخ کو ہے، یاد رکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، نہ ان کی وصال اس تاریخ کو ہے نہ پیدائش اس تاریخ کو ہے۔ پھر کیونکہ اہل بدعت کا طریقہ یہ وہ ان دونوں تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ کو ہی بڑے شوق سے تائید کے ساتھ اصرار کے ساتھ اپناتے ہیں اور اس پر یہ کام کرتے ہیں، تو یہ ان دونوں میں سے کوئی دن نہیں ہے، تو پھر اس پر کیوں اصرار؟ بہرحال میں ان اہل بدعت سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ایسی رسموں کو پھیلا کر سنیت کا کام نہیں کر رہے بلکہ رفض کو سنیت کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان چیزوں کو لوگوں میں نہ پھیلائیں، ان کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔